رانا بشیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ اس تمام تر عمل کو متنازع قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں شامل بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمہوری پروسیس کا حصہ بھی ہیں، لیکن یہ متنازع ہوگا کیونکہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ان کی بقول ان کے وہ موجود ہے، تو آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، آخری وقت تک اگر کنٹروورسیز جاری رہیں گی تو یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے گڈ اومن، آئی مسٹ سے۔ اور اس کو میرے خیال میں اگر احسن طریقے سے سر انجام دے دیا جائے سارے پروسیس کو، صدارتی الیکشن کے پروسیس کو، تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے، اس میں ہم جا رہے ہیں ایک دوسری حکومت کی طرف، اچھی ہے بری ہے اس پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، وہ لیگل ہے انلیگل ہے یا اس کے اندر کوئی فلاز ہیں جن کو کیپ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ تھوڑی سی پازیٹیوٹی اگر لے کے آئے ہم تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان دا لانگ رن جو ہمارے پلانز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنے کا سوچا ہوا ہے، وہ میرے خیال میں ان کو اگر اچیو نہ بھی کر سکے ہم 100%، اگر ہم اس کو 70% یا 60% بھی اچیو کر لیں تو میرے خیال میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن، بڑا اچھے طریقے سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح پولیٹیکل انسرٹینٹی جاری رہی تو پولیٹیکل انسرٹینٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو انویسٹمنٹ، کوئی یہاں پہ کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ انویسٹمنٹ کی نہیں بنے گی۔ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کہ بہت کم رہ چکے ہیں تعداد میں، جو یہاں پہ انویسٹ کرتے تھے، کئی لوگ یہاں سے باہر جا چکے ہیں، اپنا پیسہ اپنا بزنس یہاں سے ٹرانسفر کر چکے ہیں۔ بالکل سر، اس لیے تمام اتحادی جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر بیٹھیں اور ملک کی خاطر یا معیشت کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ سر، بات کر لیتے ہیں سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی۔ کہیے گا کہ ان کا ٹینیور کیسا تھا اور اب ان کے بعد اب چونکہ وہ صدر نہیں ہے تو اب ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عارف الوی صاحب کے ساتھ ایک تو میرے خیال میں اپنی جو پارٹی ہے، پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے، اس کے اندر لوگوں نے یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی رکھی ہوئی تھی، جس پہ وہ پورا نہیں اتر سکے، اور جو بھی ان پہ پریشرز تھے یا جو کچھ بھی تھا اس کو تو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لے، بٹ دین اگین he could have done it, he could have done like so many things جو وہ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے۔ and so much so کہ آپ کو پتا ہوگا ایک کرائسس یہاں پہ کھڑا ہوا، اور وہ کرائسس یہ تھا کہ جناب انہوں نے ایک لا منسٹری سے انہوں نے ایک ان پٹ لینی تھی، جس پہ انہیں بھی وہاں پہ بھی ایک کنٹروورسی شروع ہوگی کہ لا منسٹری نے یا لا ڈپارٹمنٹ نے انہیں غلط انفارمیشن دے دی اور وہ غلط انفارمیشن لے کے آگے چل پڑے، and so on and so forth. There were so many things جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور بھی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو کہ میرے خیال میں عارف الوی صاحب وہ احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے۔ Now going back to the پی ٹی آئی، ان کو تھوڑی سی پرابلم ضرور ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی پی ٹی آئی والوں کی عارف الوی صاحب سے۔ جہاں تک بات ہے آصف زرداری صاحب کی، تو آصف زرداری صاحب کی بات یہ ہے، دیکھیں انہوں نے 58(2) جو تھی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، جب وہ پریزیڈنٹ تھے پچھلی مرتبہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دے دی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک جو تلوار لٹک رہی ہوتی تھی کہ پریزیڈنٹ کسی وقت بھی 58(2) کا استعمال کر کے سب کو گھر بھیج سکتا ہے، اس سے جان چھوٹ گئی۔ دوسرا ان کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے اپنے دور حکومت میں کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں تھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اپنی بہت محبت دکھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور انہوں نے جناب ایک اٹارنی جنرل گھر بھیجا، ایک نیب کا چیئرمین گھر بھیجا، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا، حالانکہ وہ کیس ٹائم بار ہو چکا تھا، پھر بھی یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور اٹارنی جنرل جنیوا ڈینیل زپیلی نے خود میرے پروگرام میں اس وقت آ کے کہا تھا جس وقت یہ کرائسس کھڑا ہوا تھا کہ جناب اگر یوسف رضا گیلانی خط لکھتے بھی ہیں سوئس اتھارٹیز کو تو وہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا خط، کیونکہ وہ کیس ٹائم بار ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا، اور 5 سال کا انہوں نے ٹینیور بھی پورا کیا حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے۔
दीज आर द प्लस पॉइंट्स। ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हुए, ऑब्वियसली होते हैं, थोड़ी सी रॉकी सिचुएशन भी आई, उसमें कुछ केसेस भी ऐसे सामने आए जो कि कंट्रोवर्शियल बने और बाद में जनाब अखबारों की और टीवी की जीनत भी बनते रहे। ये एक उसमें एक अलग होता है, लेकिन देन अगेन व्हेन यू आर वर्किंग यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। होता है, गलतियां होती है जब आप काम करते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर सदर जरदारी के जब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त ए प्लस पॉइंट से ही थे और एक हार्मनी थी, एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार भी अदा करते रहे। तो लेकिन उन्होंने अपना यही चीजें अब भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि आसिफ अली जरदारी अगर ऐवान सदर के मकीन बनते हैं तो उसी तरह से जमहूरी रास्ते पर जो है वो चलेंगे।